السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، خانہ کعبہ کی آخر اتنی عظمت کیوں ہے؟ عرش الہی کے نیچے 7ویں آسمان پر بیت معمور آباد ایک گھر ہے اور اس کے بالکل برابر میں خانہ کعبہ ہے۔ عرش پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرش پر حضرت انسان۔ اوپر آسمان والوں کا کعبہ ہے اور نیچے زمین والوں کا۔ صحیحین کی روایت کے مطابق ہر دن 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں جن کو دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پرانا رب العزت کا محترم اور مکرم گھر ہے۔ اسے کہیں بیت اللہ، کہیں کعبۃ اللہ، کہیں بیت حرام اور کہیں بیت عتیق، پرانا گھر، آزاد گھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی کا حج اور اسی کا عمرہ کیا جاتا ہے۔ سارے عالم کے لیے یہ مرکز رشد و ہدایت ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نسبت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی مکہ میں ہے جسے اپنی والہانہ محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ یہی چہار دانگ عالم میں بسنے والے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازی اوصاف کی خامہ فرسائی کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کا ہر پہلو تابندہ، درخشندہ اور آنکھوں کو کھیرا کر دینے والا ہے۔ رب کعبہ نے اس کے تراش و خراش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہی وہ گھر ہے جس کی خصوصیات و امتیازات کو خود رب دو جہاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے علاوہ دنیا کے کسی گھر کو وہ عظمت و رفعت اور بزرگی و بڑائی کیوں کر حاصل ہوگی جو اس گھر کو حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کی جگہ سے زمین کی ابتدا ہے۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی طرح متوجہ کرنے کے لیے وہ زمین کی ابتدا اسی جگہ سے فرمائی جس جگہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یہ خصوصیت صرف خانہ کعبہ کو حاصل ہے، دنیا کی کسی دوسری جگہ کو نہیں حاصل۔ علامہ بیہقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اول بقعۃ وضعت فی الارض موضع البیت ثم مدت منہ الارض۔ روئے زمین کا اولی حصہ، روئے زمین کا سب سے پہلا جو حصہ ہے زمین کی صورت میں رکھا گیا ہے وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اسے زمین پھیلائی گئی۔ خانہ کعبہ ہی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ وہ روئے زمین میں انسانوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، وہ بابرکت اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کی تفسیر میں شیخ محمد علی صابونی رقم تراز ہیں، اول مسجد بنی فی الارض لعبادت اللہ تعالی المسجد الحرام الذی هو بمکہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ مسجد حرام ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ خانہ کعبہ بابرکت ہونے میں بھی سب سے ممتاز ہے۔ تلاوت کردہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بابرکت ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ عجیب قدرت خداوندی کا وہاں مظاہرہ ہوتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے آنے کا سلسلہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور حج کے مہینے میں تو مکۃ المکرمہ میں انسانی سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ وہ جگہ بالکل بے آب و گیا، بالکل بنجر ہے، جہاں کھیتی کا سوال ہی نہیں۔ اس جگہ لاکھوں انسانوں کی ضیافت کا انتظام اور پھر دنیا کے ہر گوشے گوشے کا عمدہ کھانا اور اعلیٰ قسم کی مصنوعات کا فراہم ہونا کیا حیرت انگیز نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عرض و مناجات میں فرمایا تھا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ بس آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما دیجئے تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ ہی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ دنیا کی کسی بھی مسجد کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ مقام ابراہیم کی صراحت قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیوار کھڑی کرتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو ایک روایت کے مطابق حجر اسود کی طرح جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا
اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنا ہوتا تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ غالباً اسی غیر معمولی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بڑی علامتی حیثیت سے نوازا ہے۔ اور خانہ کعبہ ہی میں سب سے زیادہ امن و امان ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امن و سکون اور اطمینان و عافیت ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ مقام ذکر میں بھی یہ نعمت بالواسطہ موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں میں اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ مسجد جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ باعظمت بنایا ہے، اس میں سکون و اطمینان اور عافیت و آرام کا سب سے زیادہ ہونا ایک بدیہی بات ہے۔ جب خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق فرمائی تو کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، یعنی وہ امن میں داخل ہو گیا۔ اس تصدیق کے بعد خانہ کعبہ کے ممتاز جائے امن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات و بینات واضح نشانیوں کی ضمن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اہل مکہ کو اس میں امن و امان کا بارہا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اصحاب فیل نے مکہ اور اہل مکہ کو تباہ و برباد کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چاہا کہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کی پوری فوج کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ان سب کے پرخچے اڑا دیے، سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ سورہ فیل اور سورہ قریش میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت کو جتایا ہے اور بندوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اور سورہ قصص میں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والے گھر میں نہیں جمایا؟ کیا ہم نے ان کو امن والے گھر میں نہیں جمایا؟ مکہ کے ارد گرد علاقوں میں لوگوں پر شب و روز غارت گری ہوتی تھی۔ ان کی عزت و آبرو، ان کا مال و متاع، ان کی جان عزیز پر ہر لمحہ خطرے منڈلاتے رہتے تھے۔ خصوصاً اہل مکہ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نعمت کا تم شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہو، اس لیے اس حقیقی نعمت عطا کرنے والے رب کے سامنے تم کیوں نہیں جھکتے ہو؟ اور سورہ عنکبوت کی آیت تلاوت فرمائیے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پرامن حرم بنایا ہے جبکہ وہ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ پوری دنیا کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ ہی کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نماز میں قبلہ کا رخ نہ کرے، جان بوجھ کر کسی دوسری سمت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اسی کی طرف اپنا رخ کرو۔ صرف نماز میں ہی نہیں، مختلف نیک اعمال میں قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب اور بہتر ہے، مثلاً وضو، دعا، تلاوت وغیرہ۔ قبلے کی بے حرمتی کرنا ناجائز اور مکروہ ہے۔ غسل کے وقت ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف کھڑا ہونا مکروہ ہے، بلکہ قبلے کی طرف پیر کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کا سہارا لگائے گا تاکہ نماز میں چہرہ قبلے کی طرف رہے، لیکن پیر سمیٹے گا تاکہ قبلے کی بے ادبی سے بچا جائے۔ ہاں، اگر پیر سمیٹنے پر قادر نہ ہو تو مجبوری ہے۔ مرنے کے بعد بھی مردے کو قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے، دفن کرتے وقت بھی قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ قبلے کا احترام و اہتمام زندگی کے بہت سے گوشوں میں شامل ہے، غرض کہ خانہ کعبہ کا احترام ہر جگہ ضروری ہے، خواہ آدمی مکہ میں رہ رہا ہو یا اس سے دور دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ رہا ہو۔ تو خانہ کعبہ کا احترام ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے قضاء حاجت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے احترام کے پیش نظر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے قضاء حاجت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، خواہ انسان آبادی میں ہو، میدان میں ہو، بیاباں میں ہو، ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم لوگ قضاء حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو۔ جانور ذبح کرنے کے لیے بھی قبلے کے رخ کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام میں ذبح کے بعد ہی حلال جانوروں کا کھانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ذبح کے وقت بھی جانور کو قبلہ رخ کرنا مستحب ہے، خواہ ذبح عقیقہ ہو، قربانی ہو یا محض گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہو، ہر ایک کا حکم برابر ہے۔ قربانی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قربانی کرو اور خوش دلی سے کرو، اس لیے کہ جو بھی مسلمان اپنی قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹاتا ہے اس کا خون، لید اور اون سب چیزیں قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں نیکیاں شمار ہوں گی۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو
क़िबला रुख लिटाने का हुक्म दिया है, बल्कि खाना काबा की तरफ देखना भी इबादत है। खाना काबा पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत हर वक्त नाजिल होती रहती है। बैहक़ी की रिवायत है कि बैतुल्लाह पर हर दिन 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 रहमतें तवाफ करने वालों पर और 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों पर और 20 रहमतें उन बातौफीक मर्दान खुदा पर नाजिल होती है जो खाना काबा को सिर्फ देखते रहते हैं। जब आदमी की नजर खाना काबा पर पड़ती है तो वो रूहानी, ईमानी, रहमानी एहसासात के साथ पड़ती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और देखने वाला रहमत की बारिश में नहा लेता है। उस वक्त उसकी दुआ कबूल होती है। एक मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, काबा को देखना भी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, दुआ फरमाई थी। और इसी तरह तवाफ भी सिर्फ खाने काबा की खुसूसियत है। खाने काबा ही ऐसा घर है जिसका तवाफ सिर्फ मशरू ही नहीं बल्कि अहम तरीन इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म दिया है। खाने काबा के अलावा किसी घर, किसी मकाम, किसी इमारत का तवाफ जायज नहीं बल्कि हराम और ममनू है। इसी तरह कब्रों का तवाफ करने वाला बिदअती है, उनकी गुमराही में कोई शुबह नहीं है। तवाफ काबा से गुनाह माफ हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसकी नजदीकी हासिल होती है और जहन्नम से आज़ादी हासिल होती है। इसलिए भी खाने काबा को बैत अतीक यानी आज़ाद घर कहा जाता है, क्योंकि उसका तवाफ दोज़ख से आज़ादी का सबब है। लिहाजा जो लोग इस अजमत वाले और बरकत वाले घर की बेहुरमती करना चाहते हैं या जिन्होंने की है वो अपने ईमान की खैर मना ले। उन्हें अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए और उन्हें अपने निकाह की भी तजदीद करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत कामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।